بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کا امن جرگہ اور امریکہ کی عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا ہے، اس میں NP جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق اور دوسرے لوگوں نے بھی خطاب کیا ہے، اور PDM جیسے منصور پشتون اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کا خطاب کیا ہے۔ پہلے تو ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ منصور پشتون کے جو لوگ خیبر پختونخوا میں آئے اور پاکستان کا جو پرچم اور جو قومی ترانہ چلایا گیا اس پر کھڑے ہوئے نہیں ہوئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ہونی چاہیے کہ ہم آج ہمارا جنرلوں سے اختلاف ہے، لیکن ہمیں ملک سے کسی سے اختلاف نہیں۔ ہم سب پہلے سے سب پاکستانی ہیں اور سب پاکستانی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں آئے امن جرگے میں، اور علی امین گنڈا پور کو خطاب کیوں نہیں کیا؟ کہ حکومت نے علی امین گنڈا پور کو نہیں بلایا؟ بے شک ہم گنڈا پور پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کیا تمام سابقہ وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا؟ ایک پرویز خٹک نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز خٹک وزیر بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے پرویز خٹک کو خیبر جو امن جرگہ اس میں نہیں بلایا گیا۔ علی امین گنڈا پور جرگے میں شرکت نہیں کی، اور جماعت اسلامی کے سراج الحق نے شرکت کی، اور NPA کے شیرپاؤ نے اور بہت سے لوگوں نے شرکت کی اور لوگوں نے خطاب کیا۔ جو سب سے پہلے خطاب کیا تھا وہ ہے سراج الحق۔ سراج الحق کا خطاب تھا کہ جو میں ایک مرتبہ کشمیر گیا، وہاں لوگوں کی دیواریں نہیں، تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں آپ لوگوں نے دیواریں کیوں نہیں بنائی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں معدنی وسائل نہیں ہیں، اس لیے ہم نے یہ دیواریں نہیں بنائی۔ اس کے بعد سراج الحق نے کہا کہ ہمارے اور افغانستان کے جو امن تعلقات ہیں وہ ہمارے رشتے، کلچر اور ہمارا زمینی، اور دوسرا سب سے بڑا سراج الحق نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو مذہب اور مسلمان اور علاقہ سب ایک ہے، تو ہمیں افغانستان سے بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری سب سے اہم بات تھی کہ اس جرگے میں تمام قائدین جو شرکت کی ان کی تصویر لگی تھی، اور سہیل افریدی کا یہ احسان اقدام ہے، اور تمام قائدین نے خطاب کیا۔ علی وزیر داور نے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے کیا۔ اب آتے ہیں جو مین مقصد ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ اعلامیہ یہ ہے کہ جو وہاں ہوگی، جو آپریشن ہوگا تو یہاں بات کی جائے گی، اور KP کی حکومت اور لوگ جو سیاسی نمائندے ہیں ان کی مشاورت سے آپریشن کیے جائیں گے، اور پولیس کو مضبوط کیا جائے گا، اور پولیس کو آگے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسے ہوں گے تو وہاں سرکاری اداروں کو بلایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر پولیس کے ہاتھ سے کنٹرول ہوتا تو پھر CCTV اور دوسری جو محکمے بنے ان کو بلایا جائے گا، اور اگر ان کی معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد فوج کو دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اور بھی نکات ہیں جو میرے لیے تو اتنے خاص نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوں گے، میں نہیں تو میں ان کو جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو شارٹ ویڈیو میں دے دوں گا۔ دوسرا، کیا اس پر اثرات ہوں گے؟ اب سہیل افریدی پر ہی ولاگ بنانا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ کہ اب جو امریکہ ایک لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کر دیں، تو امریکہ نے جو اس وقت جو شام کا صدر اس کو دہشت گرد کہتے تھے، اس کے بارے میں امریکہ میں لکھے ہوئے پوسٹر نو سٹاپ ٹیررزم، بند کرو دہشت گردی، تو اب اسی کو صدر بنایا اور وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں امریکہ صرف اپنے مقاصد اور اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے۔ اب امریکہ کی عوام ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارا بجٹ اور تنخواہیں اور فوجی مرائیں، تو کیا اب وہ دہشت گرد جو تھا کیا وہ اب ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ دیکھیے، میرا شام کے صدر پر تنقید نہیں، میں ویسے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ اور امریکہ جو دوگلا پالیسی ہے، وہ امریکہ کی دوگلا پالیسی عوام اور لوگوں کو
اس کا حساب کرنا چاہیے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو شکریہ۔